أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. ربوبیت کے تینوں انداز جو ہے وہ اپناتا ہے. رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب عطا کرتا ہے. کسی بھی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے. ہر ضرورت کی چیز، ہر وہ لوازم اس کو مہیا کرتا ہے. نہ مانگے سے دیتا ہے اور نہ بدلہ مانگتا ہے. پھر اس کی تنظیم کرتا ہے. اس میں بھی رحم کا انداز ہوتا ہے. یعنی ایک کا کئی گنا دیتا ہے، ایک نیک عمل کا کئی گنا بدلہ دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر مالک بھی بنتا ہے. یہاں پر بھی نہیں چھوڑتا. اگر اس شے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کسی نعمت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے سدھارتا ہے. جیسے کسان جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کرتا ہے اور خضر و پودے جو ہے وہ کاٹتا ہے تاکہ اصل پودے کو پوری غذا ملے. اسی طرح اللہ رب العالمین بروں کو تباہ کرتا ہے تاکہ نیک لوگ جو ہے وہ پروان چڑھے. تو اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے. لیکن ایک خاص وقت اس نے مقرر کیا ہے، بس اسی وقت میں وہ مالک بنتا ہے. مالک یوم الدین. اعمال کی جزا سزا کے معاملات جو ہیں اس نے ایک خاص موقع پر جو ہے وہ اٹھا رکھے. تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کی ان صفات کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اش کر اٹھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ایسا خدا جو ربوبیت کو انتہائی ایک کمال تک پہنچاتا ہے، بیج کو پھل تک جو لے کر جاتا ہے، تو ایسے خدا کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا اس کے ہم رنگ بنتے ہیں. تو اللہ کی صفات کو اپنانا یہی عبادت ہے. یعنی اچھی صفات کو اپنانا یہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی ہر صفت اچھی صفت ہے. لہ الاسماء الحسنی. لوگ اللہ کی صفات کو اپنانے کا مطلب خدا بن جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. خدا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا نا. ہاں، لوگ مد مقابل آ کر خدا ضرور بنتے ہیں. یعنی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی انسان کے لیے، یا تو فرما برداری اختیار کرے یا پھر نافرمانی اختیار کرے. فرما برداری اختیار کرے تو اللہ کی صفات کو اپنانا کہلائے گا.
کیونکہ انسان جب کسی شے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے تو اسی کی صفات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. تو اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے. اور یا دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ شیطان کو اپنا آئیڈیل بنا لے. بیچ کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں نا. یا تو انسان اچھے عمل کرے گا اور یا پھر انسان برے عمل کرے گا. تو اللہ کی صفات کو اپنانا کا مطلب کہ انسان اچھے عمل کی طرف جا رہا ہے، اور شیطانی صفات کو اپنانا کیا مطلب انسان برے عمل کی طرف جا رہا ہے، شیطان کا مظہر بن رہا ہے. تو اللہ کی صفات کو اپنانے سے کوئی انسان خدا نہیں بنتا، بلکہ ایک بہترین انسان بنتا ہے. تو اللہ انسانوں کو جو ہے وہ ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہے. تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری بندگی اختیار کرتے ہیں، تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. عبد غلام کو کہتے ہیں، تیری غلامی اختیار کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد کے بھی طالب. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ان نیک صفات کی جو ہے وہ اویئرنیس حاصل کی جائے. رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر حق ہی حق ہے، باطل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر. جب انسان حق پر چلے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے گی. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب گزاریں. اس مقصد کے لیے ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج بھی ہم رینڈملی قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں، اور اس امید پر اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ دراصل ہمارے اندر جو کمی ہے ہدایت کی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تو ان ناکامیوں کو اور ان مشکلات کو اوور کم کر سکیں، یا اس کے اوپر غالب آ سکیں، اس پر قابو پا سکیں. تو ہدایت کی جو کمی ہے وہ پوری ہو. تو دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی کون سی آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں اور رینڈملی ہمیں بھی اس کا ریفرنس بتائیں. جی رافع بھائی. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، سورت نمبر ہے 41 اور آیت نمبر ہے 25. حامیم سجدہ. سورہ نمبر 41. جی ٹھیک ہے جی. اور آیت نمبر 25. اچھا جی. جی پڑھیے گا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیضنا لهم قرناء أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اور
اور ہم نے ان کے کچھ ہمنشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاء کار ثابت ہوئے۔ جی، ضیاء کار یعنی نقصان اٹھانے والے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ کون ریکارڈ کر رہا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو اللہ فرما رہا ہے جس دن اللہ کے جو دشمن ہیں وہ دوزخ کی طرف لائے جائیں گے۔ مومنوں کے جو دشمن ہیں وہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی انسان جب کھڑا ہوا اللہ کا فرستادہ تو اس نے کہا کہ یہ میری جماعت ہے، تم اس کو تنگ نہ کرنا، یہ میرا وجود ہے، اس کو تنگ نہ کرنا۔ جب بھی تم تنگ کرو گے، جب بھی تم تکلیف دو گے تو گویا اس طرح ہوگا جیسے تم نے اللہ کو تنگ کیا، اللہ کو تکلیف دی۔ جب تم دشمنی کرو گے اللہ والے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ اللہ والے کے ساتھ دوستی اللہ کے ساتھ دوستی کرنا ہے، اللہ والے کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کا دشمن کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ وہ تو انسان کا ہی دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فرستادہ ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہیں بول رہا ہے، بلکہ اللہ نے جو اس کو بات سجائی ہے، اللہ نے جو بات اس کو بتائی ہے، اسی کو انسانوں کے اندر نشر کر رہا ہے۔ تو اس کا قول جو ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے قول کو جھٹلاتے ہو۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہوگا تو اللہ کے دشمن جو ہے وہ دوزخ کی طرف لائے جائیں گے۔ ایک تو یہ بات کہی جا رہی، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار۔ یہ حشر جو ہے، اچھا حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو بھی، جمع کر کے ان کو جو ہے وہ کسی ایک ایسی جگہ پہ لایا جائے گا جہاں ان کے اعمال کے جو ہے وہ بدلے دیے جائیں گے۔ یہ جو جمع کرنے کا تصور ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے یہودیوں کے تعلق سے آیا کہ تم کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا جب قیامت کا زمانہ آئے گا، جب قیامت کا دور آئے گا تو تم کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت اس سے پہلے گزر چکی ہے یہودیوں کے اوپر، جب ان کو بری طرح سے تباہی اور بربادی کی صورتحال پیش آئی تھی۔ وہ پہلا حشر تھا جو یہودیوں کا ہوا، اور دوسرے حشر کی پیشن گوئی بھی کی گئی کہ ایک دوسرا حشر بھی ہونے والا ہے جب ان سب یہودیوں کو دوبارہ جمع کر کے لایا جائے گا جو اللہ کی دشمنی کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کی دشمنی کرتے ہیں۔ تو حشر کا لفظ جو ہے وہ جمع کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ایک حشر وہ ہے جو مرنے کے بعد کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک حشر کیا جائے گا، اس کا بھی اپنی جگہ پہ سینس ہے کہ وہ سب مخلوقات، وہ سب انسان جنہوں نے مختلف اوقات میں جو ہے وہ اپنے
اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ برے کام کیے تھے، ان سب کو جو ہے وہ جمع کر کے لایا جائے گا. قیامت کا زمانہ جب آتا ہے تو جمع کر کے لانے کا تصور آتا ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا، برے انسانوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور اچھے انسانوں کو بھی جمع کیا جائے گا. جمع کر کے لا کر اور اس کے بعد ان کو اس قیامت کے دور سے جو ہے وہ گزارا جائے گا. تو حشر اجساد ہوگا، جسموں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کا حشر ہوگا، یعنی ان کو دوبارہ جسم دیے جائیں گے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور اس زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ زندگی کے اندر بھی انسانوں کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ لایا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک عذاب کی صورت جو ہے وہ ان کے اوپر نازل کی جائے. تو سب کو جمع کیا جائے گا جو اللہ کے دشمن ہے. حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم ابصارهم جلودهم بما كانوا يعملون. حتی اذا ما جاؤها، جب وہ اس کے بالکل نزدیک آ جائیں گے، اس جہنم کے نزدیک آ جائیں گے، یعنی ایک ایسا دور آ جائے گا جب وہ اب ان کے اوپر عذاب آنے ہی والا ہے، عذاب آ رہا ہے. تو انسان جو ہے وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو چھپاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کی خبر جو ہے وہ کبھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر یہ بات جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کے پاس ایک پورا ریکارڈنگ سسٹم ہے. کہاں ہے وہ ریکارڈنگ سسٹم؟ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے. یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بتا رہا ہے. یہ ریکارڈنگ جو ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر ہو رہی ہے. انسان کے اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ دو فرشتے ہیں جو اچھائی کے اعمال جو ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر ہی ایک فرشتہ ہے جو کہ برائی جو کچھ اس نے کی ہے اس کو بھی لکھ رہا ہے. ریکارڈنگ جو ہے وہ بالکل ہو رہی ہے. اس کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ آج مائنڈ سائنسز نے جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام پرسپشنز کے ساتھ انسانی ذہن جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو انسان کا اپنا ہی جس ذہن جو ہے وہ ہر شے کو ریکارڈ کر رہا ہے. وہ ذہن جس سے ہاتھ بھی منسلک ہے، جس سے پیر بھی منسلک ہے، جس سے زبان بھی منسلک ہے، جس سے آنکھیں بھی منسلک ہیں، جس سے کان بھی منسلک ہیں، وہ ہر شے کی یعنی ہر پرسپشن کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. تو مائنڈ سائنسز والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 52 قسم کے پرسپشنز ہوتے ہیں انسانی ذہن کے اندر. وہ سب پرسپشنز کے ساتھ کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا اتنا زبردست ریکارڈنگ سسٹم ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھلے کتنا ہی چھپ کر جو ہے وہ گناہ کرے، تو اللہ کے اس ریکارڈنگ سسٹم سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ریکارڈنگ سسٹم کہیں بھی اگر باہر ہوتا، انسانی وجود کے باہر ہوتا، تو شاید مشکل ہوتی، شاید ممکن تھا کچھ ایونٹس ریکارڈ ہونے سے بچ جاتے یا رہ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. آج مائنڈ سائنس نے جو ہے وہ کلیئر کیا یہ بات کو کہ انسانی ذہن جو ہے وہ ہر ایونٹ کو ریکارڈ کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو ریکارڈ کرتا ہے، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے مسلسل.
بھی ریکارڈنگ جو ہے، کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے کبھی، اور وہ اپنے تمام پرسپشنز کے ساتھ ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر اسی ریکارڈنگ کے مطابق انسان کا جو شعوری ذہن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ریکارڈ ہو چکی ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے شعوری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ آٹومیٹک ایک نظام ہے جس کے تحت انسانی اعمال جو ہے وہ اسی کے مطابق سرزد ہوتے ہیں، اور اعمال کے مطابق نتائج اسی حساب سے نکلتے ہیں۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ اس کو اللہ کے ریکارڈنگ سسٹم کے اندر کوئی چوک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بہت پرفیکٹ نظام بنایا ہے۔ انسان کی خود ہی آنکھیں، خود ہی اس کی سماعت، اس کی جلد کیا چیز ٹچ ہوتی ہے، تو یہ جو 3 پرسپشنز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، سماعت، بصارت، اور کچھ جگہوں کے اوپر بتایا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر اس کی گواہی دیں گے، تو کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی کھال جو ہے، جلد جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں تم نے یہ عمل کیا تھا۔ اچھے اعمال کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور برے اعمال کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ خود وہ انسان، اس انسان کا اپنا ہی وجود، اس کا سب کانشیس مائنڈ، وہی سب چیزیں خود ریکارڈ کر رہا ہے۔ وقالو لجلودہم، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی؟ تم تو میرا اپنا وجود تھا۔ کھال جو ہے وہ تو انسان کی اپنی ہوتی ہے نا، تم نے کیوں گواہی دی میرے خلاف؟ وہ جواب دیں گے، قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے جو ہے وہ قوت گویائی دی ہے، ہمیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب یہ قیامت کا زمانہ ہے، اب یہ حساب کتاب کا دور ہے، اب ہماری کھالیں جو ہے وہ گواہی دیں گی کہ اس وجود نے جو ہے وہ کون سا عمل کیا تھا، کیا چھپانے کی کوشش کی تھی، کون سا ظلم کا نظام، ظلم کا عمل جو ہے وہ تم نے کیا تھا، وہ ظاہر کیا جائے گا۔ انتقا کل شیء، ہر شے کا، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو یہ زندگی بخشی ہے، اور وہی ہے جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ تم کو زندگی بخشے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس طرح تم اس کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تھے تم، کیوں؟ کیونکہ تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھال جو ہے وہ گواہی دینے والی تھی۔ ہاں تم البتہ یہ سمجھتے رہے، تم اس گمان میں رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کے بہت سے اعمال سے جو ہے وہ اللہ بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی بات سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، وہ انتہائی باریکی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بدگمانی میں پڑ جاتا ہے، وہ اس گمان میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اللہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ابھی۔ جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے
جب وہ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جب وہ دھوکہ دیتا ہے، جب وہ برے کاموں کی طرف جو ہے وہ اپنی رغبت کرتا ہے، تو اس کا گمان کیا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ اثر جو ہے وہ میری آئندہ زندگی کے اوپر نہیں پڑے گا، شاید اللہ جو ہے وہ اس کو بھول جائے گا، یا اللہ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر پائے گا۔ یہ بدگمانی کے اندر جو ہے وہ انسان رہتا ہے۔ وَذَلِكَ ظَنَنْتُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، اور اسی رب کے متعلق جو تم نے برا گمان کیا ہے، یہی چیز تم کو ہلاکت میں جو ہے وہ ڈال کے رکھ دے گی، اور بالآخر تم جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے نقصان اٹھانے والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارَ مَثْوًى لَهُمْ، اگر یہ اب بولیں کہ نہیں جی اب ہم جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اچھائی کے اوپر قائم ہو جائیں گے، صبر کہتے ہیں کسی بات پہ استقامت کے ساتھ قائم ہو جانا۔ اب اگر یہ کہہ بھی دیں کہ ہم صبر کریں گے، اب ہم جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، مگر ان کا ٹھکانہ تو اب جہنم ہی ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ معافی نہیں دی جائے گی جب تک وہ اپنی اس سزا سے جو ہے وہ گزر نہیں جائیں گے۔ معافی کا پیریڈ جو ہے وہ اس وقت تک تھا جب تک اللہ نے جو ہے وہ تم کو پکڑا نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ کے فرستادے آئے تھے، اللہ کی تعلیمات تم تک پہنچائی گئی تھی، تم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ تم کو اعمال کی دنیا میں اعمال کا جو ہے وہ جزا یا اس کی سزا جو ہے وہ تم کو مل کر رہے گی۔ فما هم من المعتبین، اب وہ جو ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ دور گزر گیا جب ان کی معافی تلافی ہو سکتی تھی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قَرْنًا، اللہ نے جو ہے وہ کچھ ہم نشین ان کے مقرر کر دیے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ بھی وہ آگے پیچھے اعمال کر رہے ہیں وہ ان کو اس کی نظر میں جو ہے وہ خوبصورت بنا کر دکھا رہے ہیں، زینت بنا کر دکھا رہے ہیں۔ انسان جب بھی برے کام کرتا ہے تو وہ کچھ شیطان جو ہے وہ ان کا جانشین ہو جاتا ہے، ان کا قرین بن جاتا ہے، وہ ان کے اس برے عمل کو جو ہے وہ اچھا بنا کر دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، زینت دے دیتا ہے۔ تبھی تو وہ انسان برے اعمال کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قول بھی جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہر قوم کے ساتھ اللہ کا یہ قول پورا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے برائی کا عمل کیا ہے تو برائی کا نتیجہ برائی کی صورت میں ہی نکلا ہے۔ تو اللہ کا قول جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اور ہر قوم کے ساتھ اللہ کا یہ قول دہرایا جاتا رہا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا یہ عمل جو ہے وہ بالکل حق ہے، کانکریٹ ہے، وہ ایگزسٹ ہو کر رہے گا، وہ لازمی طور پر جو ہے وہ عمل میں آ کر رہے گا کہ جو اعمال تم کرو گے اس کا برائی کا بدلہ جو ہے وہ تم کو دیا جائے گا۔ انہم کانوا خاسرین، اور بالآخر تم جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو پوری طرح سے خبردار کر رہا ہے
کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا، ہر عمل تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور ریکارڈ ہی نہیں ہو رہا بلکہ اس کا محاسبہ بھی ہو رہا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ جو ہے وہ تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جو چھپاتے ہو دل کے اندر وہ بھی، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی، ہر ایک شے کا محاسبہ جو ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور بالآخر انسان جو ہے وہ خسارے کا منہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے وہ اچھے اعمال کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے کی توفیق دے، اور برے عمل جس کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ جی اس پر کوئی سوال ہے؟